کریش میں ایک ایئر ہوسٹس تھی کہ جو انتظار کرتی رہی کہ اسے ان کی یہ جو ٹرانسپورٹ ہے پی آئی اے کی انہوں نے پک کرنا تھا، لیکن اس کے کوئی سم اسٹرینج ریزن کوئی کویسچن مارک لگا ہوا تھا اور اسے کوئی پک کرنے نہیں آیا۔ اس نے فون کیا کہ میں انتظار کر رہی ہوں تو مجھے کوئی پک کرنے نہیں آیا، تو انہوں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، تمہاری جگہ ہم نے کسی اور کو پک کر لی ہے۔ دیکھیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پہلی سانس سے لے کر موت جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرتی ہے، زندگی پروٹیکٹ کرتی ہے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو زندگی راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ امتحان ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھویا ہے، اور باقی جو ہے آپ اگر دیکھیں گے تو ہر کہانی، ہر کیریکٹر جو ہے اس میں آپ کو اپنا لگے گا، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہمارا اپنے ملک کی ایئر لائن، اپنے ہمارے پاکستانی ہم وطن جو تھے اس میں تھے۔ بہرحال یہ تو اس حوالے سے تھوڑی بات کرنی، کیوں دل بڑا افسردہ تھا، بڑا غم زدہ تھا، اور ساری رات وہ گھر میں بھی، انٹرنیٹ پر بھی، ٹیلی ویژن پر بھی یہی چیزیں دیکھ دیکھ کر، اور خاص طور پر جو کپتان تھے ان کا تعلق بھی ہمارے گلاسگو کے ہمارے دوست ہیں، ان کے سگے بھائی تھے۔ تو یعنی ہر کردار میں آپ کو اپنی کہانی لگتی ہے، اپنے جس طرح قریبی لگتے ہیں۔ ایک فیملی تھی جس طرح وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ان کے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ زندگی بڑی مختصر ہے، یعنی اس کی سمجھ آتے آتے زندگی گزر جاتی ہے۔ تو کوشش کیجئے گا کہ جب اس کی سمجھ آتے آتے آنی ہے تو کیوں نہ پہلے یہ کوشش کی جائے کہ جن کے ساتھ آپ کی ناراضگیاں ہیں، گلے شکوے ہیں، ان کو معاف کیجئے، اور معاف اس طرح کیجئے جس طرح آپ خدا سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ رمضان کا یہ آخری دن ہے، پتہ نہیں پھر یہ رمضان ہمیں ماہ مبارک جو ہے یہ نصیب ہو کہ نہ ہو، اور جو آپ نے عبادتوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، کیونکہ نارمل روٹین سے رمضان مبارک میں عبادتیں جو ہیں وہ زیادہ انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ان کو آپ ایسا کیجئے کہ ان کو کنٹینیو رکھیے، ان کو ایک دم سے ڈراپ نہ کیجیے گا۔ کوشش کیجئے کہ یہ جو ہے سلسلہ یہ کنٹینیو رہے عبادتوں کا۔ اور رمضان جو ہے، ماہ رمضان، یہ ایک گلاب کی مانند ہے۔ گلاب کو آپ کوئی بھی نام رکھتے ہیں گلاب کا، پہچانا اپنی خوشبو سے جاتا ہے۔ انسان بھی ویسا ہی ہے، یعنی اس کا کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی ذات ہو، پہچانا وہ اپنے اخلاق سے اور کردار سے جاتا ہے۔ یعنی جو ایک مہینہ آپ نے بہت سی چیزوں سے اجتناب کیا، بہت سی چیزوں سے آپ نے پرہیز کی، تو یہ ڈرل جو ہے، یہ آپ کی جو آپ کہہ لیجئے کہ پورے مہینے کی ایک ایکسرسائز تھی، اس کو کنٹینیو رکھیے گا، تاکہ یعنی کچھ معصومین کہتے ہیں کہ رمضان اس طرح منانا چاہیے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو رہا ہو تو اس کی جو مہک ہے، اس کی جو یاد ہے، یہ کم از کم 6 مہینے تک رہنی چاہیے، اور 6 مہینے کے بعد آپ کو ماہ رمضان کے اگلے ماہ رمضان کے مہینے کی جو ہے وہ 6 مہینے سے آپ کو یعنی اس کی تمنا ہو، اس کے یعنی جس طرح بندہ کسی کو گیا ہوا ہوتا ہے تو اس کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو اگلے 6 ماہ جو ہیں وہ اس کی خوشبو رہنی چاہیے۔ یعنی رمضان بھی جو ہے یہ ایک پھول ہے، یہ جب کھلتا ہے تو اس کی فضا میں جو خوشبو ہے وہ پھیل جاتی ہے، پوری فضا کو معطر کر دیتی ہے، تو اس کی خوشبو جو ہے یہ رہنی چاہیے۔ اور اگلے 6 ماہ کے بعد آپ اس چیز پر اکٹھے ہوں کہ منتظر ہوں کہ اگلا رمضان جو ہے وہ 6 مہینے تک آئے گا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اور اس بار تو میرے خیال میں کہ لوگوں کو عبادت کرنے کا زیادہ موقع ملا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یعنی جس طرح میں نے کہا کہ زندگی گزر جاتی ہے، یہ گزر جائے گی، لیکن آپ یہ سوچئے گا کہ زندگی جو ہے نا یہ ایک ہی دن ہے، کل کیا ہو جائے، اگلے لمحے کیا ہو جائے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ تو لوگوں کو یہ مت سوچئے گا کہ میں اگلے مہینے معاف کر دوں گا، کل معاف کر دوں گا۔
آج ہی معاف کیجیے گا. اور خاص طور پر جب آپ آج کی رات روزہ افطار کریں تو یقینی طور پر آپ بھی افسردہ ہوں گے کہ اتنا مبارک اور اتنا عبادتوں والا مہینہ تھا کہ مجھ جیسا گناہ گار بھی کوشش کرتا ہے کہ کوئی نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو, کوئی مس نہ ہو. تو جن لوگوں نے سارے روزے رکھے ہیں اور وہ بچے جنہوں نے پہلا روزہ رکھا اور تھوڑے بچے جو بڑے تھے انہوں نے جو 8-10 سال کے, مجھے یاد ہے کہ اب تو میری اپنی جو بھانجی ہے ماشاءاللہ 12-13 سال کی ہونے کو ہے, لیکن جب وہ 5 سال کی تھی, شاید اس سے بھی چھوٹی تھی, تو جب اسکول جانا اس نے شروع کیا تو وہ ضد کر کے سحری کرتی تھی تو کہتی تھی کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. اور روزہ کہتی تھی میں نے رکھ لیا, لیکن ساتھ میں اسے لنچ باکس جو ہے وہ دے دیا جاتا تھا. تو اسکول میں وہ لنچ نہیں کرتی تھی, گھر اسی طرح لنچ باکس لے آتی تھی اور آ کر بستر پر گر جاتی. اور زیادہ بھوک لگنی تو اسے کہنا کہ تم کھانا کھا لو. پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کسی کو بتایا نہ جائے. پھر اسے انکریج کیا جاتا تھا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ آج تم نے آدھا روزہ رکھ لی ہے, کل آدھا روزہ کل رکھ لینا, اور یہ آدھے آدھے روزے مل کر ایک مکمل روزہ ہو جائے گا. اور یہ آپ نے جو تربیت ہے یہ گھر سے کرنی ہے. بچے جو ہیں وہ جو سیکھتے ہیں گھر میں دیکھتے ہیں, اس سے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتی ہیں. اس کے بعد انسان جو ہے اخلاق پر میں اس لیے آج تھوڑی سی گفتگو کر رہا ہوں کہ کپڑے جو ہیں وہ آپ کے جسم کو ڈھانپ ضرور لیتے ہیں. یعنی کپڑا ضرورت بھی ہے انسان کی, انسان کا جسم جو ہے وہ کپڑے ڈھانپ لیتے ہیں. لیکن جو ہی انسان بولنا شروع کرتا ہے انسان اپنی اوقات دکھا دیتا ہے. اگر اس کی تربیت اچھی ہے اور کپڑے کسی طرح کے بھی پہنے ہوئے ہیں تو آپ اس سے یقیناً متاثر ہوتے ہیں کہ یہ کسی اچھے گھر کی تربیت لی ہوئی ہے اس نے. لیکن آپ نے اگر کپڑے بہت ایکسپینسو پہنے ہوئے, بڑے ڈیزائنر کپڑے پہنے ہوئے, جس طرح آج کل بچے یا رجحان ہے کہ کوئی بھی چیز ہو وہ ڈیزائنر ہونی چاہیے, تو جب وہ بولے گا تو آپ کو پتہ چلے گا بھئی یہ تو بالکل فارغ ہے. ڈیزائنر سے بھی ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ پچھلے 2-3 مہینوں سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ جن کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کہ بڑے نفیس خوش لباس اور بڑے بڑے اچھے کپڑے پہننے والے, بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں ڈرائیو کرنے والے, ان 2-3 مہینوں میں ان کو دیکھیں, اگر آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں یا آپ ان کو واٹس ایپ کال یا اسکائپ کال پہ آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, تو شیو جو ہے وہ 2-4 ہفتے انہوں نے کی نہیں, بال جو ہیں وہ کٹوائے نہیں, ظاہر ہے کہیں باہر تو جا نہیں رہے, لیکن کپڑے بھی بالکل نارمل سے پہنے ہوئے. تو یہ چیزیں دیکھ رہی ہے کہ 1 منٹ میں آپ کو ان کی بالکل کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی, نہ کسی ڈیزائنر کپڑے کی, نہ کوئی ایکسپینسو گاڑی کی, نہ کوئی ایکسپینسو فوڈ کی. تو یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ شروع میں ہی آپ میانہ روی جو ہے وہ اختیار کیجئے گا. اس کے بعد آج جس طرح کہ آخری روزہ ہے تو اس کے بعد عید کے بعد بھی کوشش کیجیے کہ گاہے بگاہے آپ روزہ ضرور رکھیے گا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی مشکل کا شکار ہوں, کوئی سختی آ جائے اور کسی پریشانی میں ہوں, انسان کو 1000 طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ صبر و صلات کا دامن جو ہے وہ مت چھوڑیے گا. یعنی عبادت جو ہے وہ نوافل ادا کیجیے گا اور صبر و صلات. اور امام کہتے ہیں کہ یہاں صبر سے مراد روزہ کی ہے, کہ آپ منت مان لیجئے گا کہ میں 2 روزے 3 روزے یہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا سلسلہ ہے کہ آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جیسا کہ کل بھی میں نے عرض کی تھی کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا تھا تو میں مسجد میں نماز پڑھتا تھا تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکوں. اور جب میرا جی چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا تھا, اللہ کی کلام کو پڑھتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. تو اسی لیے آپ پر بھی جو کوئی مشکل ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی سختی ہو, تو آپ کوشش کیجئے گا کہ
جو سب کا بادشاہ ہے، جو صرف واحد نہیں احد بھی ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، تو اس کے سامنے جھکیے گا، اس سے مانگیے گا، اور وہ دیتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اگر مجھ جیسے گنہگار کی سنتا ہے تو آپ تو یقیناً بہت پرہیزگار، عبادت گزار لوگ ہیں، یقیناً آپ کی بھی سنے گا، کیونکہ رب تو سب کا ہے، یعنی گنہگاروں کا بھی رب ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کی بات ہے کہ جب وہ سارے جناب موسیٰ اپنی وہ تبلیغ کرتے تھے، اور اس کے بعد سارے بندے تبلیغ کے بعد فرعون کے پاس جمع ہو جاتے تھے، کھانا کھانے دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے، تو جناب موسیٰ نے کہا بھئی دشمنی تو اللہ کے ساتھ ہے فرعون کی، اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی اسے دیتے ہیں، اور آپ ہی کے رزق سے وہ لوگوں کو رزق بانٹتا ہے، آپ ہی کے پیسوں سے وہ لوگوں پہ پیسے بانٹتا ہے، تو دشمنی تو آپ کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے فرمایا کہ وہ بھول گیا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، لیکن میں نہیں بھولا کہ وہ میرا بندہ ہے۔ جو رب فرعون جیسے کو دے سکتا ہے، فرعون جیسے بندے کو نہیں بھولتا، وہ ہماری اور آپ کی طرح کو سادہ لوگ جو بندے ہیں ان کو کیسے بھولے گا؟ سو اس لیے اپنے رب سے ہمیشہ کنیکٹ رہیے گا، تاکہ آپ کی بات، آپ دیکھیے گا کہ جب آپ سجدے میں کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہوتی وہ بالکل ایک وسپر ہے، آپ سرگوشی کرتے ہیں، لیکن وہ سرگوشی جو ہے وہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور ویسے خدا تو ویسے بھی آپ کی شاہ رگ کے نزدیک ہے، اس کے لیے اتنی دور بھی نہیں، آپ کی جہاں بھی ہوں آپ کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو آپ کا اخلاق ہے یہ ایک بالکل شبنم کے قطروں کی طرح ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ جب مرجھائے ہوئے پھول ہوتے ہیں، اور خاص طور پر گرمی میں آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن جب رات کو وہ شبنم برستی ہے اور وہ شبنم کے قطرے جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے پھول کو بالکل اسی طرح تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ آپ بھی جب بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہوں اور دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسی طرح جس طرح شبنم کے قطرے جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے پھولوں پر آ کر گرتے ہیں اور ان کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، یقین مانیے کہ آپ پر بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کا جو یقین ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ لوگ پتھر سے مانگ لیتے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ کو جو یقین ہے یہ کامل ہونا چاہیے، اور اللہ جو ہے وہ سب کو دیتا ہے۔ اس کے بعد ایسا ہے کہ ایک دعا ہے، آج دیکھیے بس میں کوئی پراپر اس طرح کا پروگرام نہیں تھا، لیکن کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دماغ میں چل رہی ہیں، تو کل بھی آپ سے ملاقات ہونی ہے، تو ایک دعا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے ٹائم کا بھی پتہ نہیں چلا، اور اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے۔ یہ سنیے گا کہ کھلا کھلا ہو یہ جہاں، دھلا دھلا سماج ہو، کھلا کھلا ہو یہ جہاں، دھلا دھلا سماج ہو، تیری زمیں پہ اے خدا محبتوں کا راج ہو، ہری بھری یہ وادیاں بنی ہو شاہزادیاں، ہری بھری یہ وادیاں بنی ہو شاہزادیاں، بچھے بہار پاؤں میں گلوں کا سر پہ تاج ہو، کسی وطن میں بھوک کا رہے نہ کوئی مسئلہ، کسی وطن میں بھوک کا رہے نہ کوئی مسئلہ، نگر نگر ڈگر ڈگر اناج ہی اناج ہو، کسی وطن میں بھوک کا رہے نہ کوئی مسئلہ، نگر نگر ڈگر ڈگر اناج ہی اناج ہو، رکھے نہ دل میں بیر ہم، رکھے نہ دل میں بیر ہم، سبھی کی چاہیں خیر ہم۔ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے بھی آ کر کہتے ہیں کہ جس طرح یہ کسی کے لیے دعا مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسی طرح کرم اور رحم فرما۔ رکھے نہ دل میں بیر ہم،
سبھی کی چاہیں خیر ہم، سبھی کی ایک آن ہو، سبھی کی ایک لاج ہو، وہ دے جواب اس طرح کھلے گلاب جس طرح. یعنی جب وہ آپ کو جواب دے تو اس طرح پتہ چلے کہ گلاب کا پھول جو ہے وہ کھل گیا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت تشبیہ ہے کہ جب کوئی آپ سے مخاطب ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، اور جب وہ آپ سے گفتگو کرے تو آپ کو محسوس ہو کہ یہ گلاب کھل گیا ہے کوئی. وہ دے جواب اس طرح کھلے گلاب جس طرح، مخاطب اپنے پیار کا بہت ہی خوش مزاج ہو. وہ دے جواب اس طرح کھلے گلاب جس طرح، مخاطب اپنے پیار کا بہت ہی خوش مزاج ہو. سمندروں کی وسعتیں دلوں پہ ہم اتار لیں. یعنی آپ کا دل جو ہے سمندر کی طرح بڑا ہونا چاہیے. سمندروں کی وسعتیں دلوں میں ہم اتار لیں، جو کل تلک نہ ہو سکا وہ نیک کام آج ہو. یعنی آج کی بات کل پہ نہ ٹالیں، جو بھی کہنا ہے آج کہہ ڈالیں. تو جو بھی کسی سے کہنا ہے آج کہیے گا، آج موقع ہے. ایک پل کا کوئی پتہ نہیں کہ اگلا پل آپ کا اپنا ہے یا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ میں نے کوشش پوری کی ہے. کوشش میں مجھے یعنی کوشش میری پوری تھی، اور نتیجہ میں اپنے رب پر چھوڑتا ہوں. محنت میں نے کی ہے کہ آپ تک کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو ناگوار گزرے اس سے میں نے اجتناب کیا ہے. تو کل تک کے لیے مجھے